عزیزی طلبہ، ساکٹ آن لائن کلاسز میں میں عصمت علی انصاری آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ لیجیے آپ کی خدمت میں آپ کے نصاب کا ایک موضوع لے کر میں آپ کے بیچ حاضر ہوں۔ آج کا میرا اپنا موضوع ہے غزل میں تصور کائنات۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا غزل کی تعریف، اس کے اجزاء ترکیبی وغیرہ وغیرہ، لیکن آج ہم جو پڑھیں گے وہ آج کا ہمارا موضوع ہے غزل میں تصور کائنات، یعنی کانسیپٹ آف یونیورس ان غزل۔ کہ غزل میں حسن کیا محض حسن اور عشق ہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے پریویس کلاسز میں، اس میں یہی پڑھا ہے کہ غزل وہ صنف شاعری ہے جس کا تعلق حسن اور عشق سے ہے۔ غزل وہ صنف شاعری ہے جس کا تعلق حسن اور عشق سے ہے۔ یہ باتیں ہم نے پریویس کلاسز سے پڑھی ہیں، اور اکثر اور بیشتر جب بات اردو شاعری کی آتی ہے اور اس میں بھی خاص طور پر جب بات غزل کی آتی ہے تو یہ یقینی ہے کہ ہمارے ذہن پر حسن اور عشق کی رنگا رنگ تصویریں ہمارے ذہن کے اسکرین پر نظر آنے لگتی ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف غزل کو حسن اور عشق کا عکاس و ترجمان کہہ دیں تو میری نظر میں یہ درست نہیں، کیونکہ یہ الگ بات ہے کہ مختلف دانشوران اردو نے غزل کو حسن اور عشق سے ہی جوڑ کر بتایا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں علامہ شبلی نعمانی صاحب نے لکھا ہے کہ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے۔ لیکن کیا غزل میں صرف حسن اور عشق ہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ اسی حقیقت کو جاننے کے لیے آج ہم سب پڑھ رہے ہیں غزل میں تصور کائنات، یعنی غزل میں کائنات کا کانسیپٹ کیا ہے۔ کائنات کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور ما فیہا، دنیا اور اس کے درمیان جو کچھ بھی نظر آتا ہے اس کو ہم کائنات کہتے ہیں۔ دور قدیم میں جب اردو شاعری کی ابتدا ہوئی، غزل کی شروعات ہوئی، اس دور میں غزل میں محض حسن اور عشق کی باتیں کثرت سے بیان کی جاتی تھی، پیش کی جاتی تھی۔ غزل میں حسن اور عشق کے جذبات کو مختلف زاویوں سے پیش کیا جاتا تھا، لیکن اس دور میں تو لوگ شعرا کہا کرتے تھے کہ جو ادھوری تھی مکمل وہ کہانی کر دی، اے غزل ہم نے تیرے نام جوانی کر دی۔ ظاہر ہے اس دور میں غزل میں جوانی کے جذبات اور احساسات کو پرویا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذوق اور شوق میں بھی تبدیلی آئی، اور غزل کی اس خصوصیت پر زمانے نے ناقدانہ نظریات پیش کرنے شروع کر دیے۔ غزل کی اس خوبی پر تنقید کرنے والوں میں سر فہرست نام مولانا اللہ حسن علی صاحب کا ہے۔ انہوں نے اپنی مایہ ناز تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں غزل کو ہدف تنقید بناتے ہوئے غزل کو بے وقت کی راگنی کہا، اور یہ بھی کہا کہ غزل میں محض حسن اور عشق ہی نہیں بلکہ حیات اور کائنات کے سارے معاملات پیش کیے جائیں، یہ مشورہ بھی دیا۔ اسی لیے غزل جو شروعات میں محض حسن اور عشق کی عکاس و ترجمان ہوا کرتی تھی، رفتہ رفتہ لوگوں کی ذہنیت سوچ میں تبدیلی آئی، غزل کا تنگ دامن وسیع سے وسیع تر ہوا، اور غزل میں حسن اور عشق کے ساتھ ساتھ حیات اور کائنات کے تمام معاملات کو پیش کیا جانے لگا۔ مطلب یہ کہ غزل میں ایک طرف جب صرف حسن اور عشق کی بات ہوتی تھی، اب زمانے میں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ غزل میں سیاست، سماج، مذہب، فلسفہ، حیات اور کائنات کے تمام تر مسائل کو غزل میں پیش کیا جانے لگا، تمام تر مسائل کو پیش کیا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ غزل اب وہ صنف شاعری بن چکی تھی جو زمانے کی ہر ایک مشکلات اور حالات سے آنکھ ملانے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ غزل جو کل تک حسن و عشق کے عکاس و ترجمان تھی، اب غزل نے حالات حاضرہ کو بھی اپنے اندر پرونے کا ہنر سیکھ لیا۔ وہ غزل جو کل تک حسن و عشق کو پیش کرتی تھی، آج غزل نے حیات اور کائنات کے تمام تر موضوعات کو اپنے آپ میں سمیٹ لیا۔ اسی لیے پھر کسی شاعر نے یہ بھی کہا کہ غزل میں ذات بھی ہے، کائنات بھی ہے۔
غزل میں ذات بھی ہے، کائنات بھی ہے، ہماری بات بھی ہے، تمہاری وقت بھی ہے۔ در حقیقت حسن عشق کے تذکرے کب تک کہاں تک ہوں گے؟ یہ حسن عشق کا تذکرہ زندگی میں ہر ایک پل اچھا نہیں لگتا، یہ حسن عشق کا تذکرہ زندگی میں ہر ایک پل اچھا نہیں لگتا، اسی لیے انسانوں نے اپنی زندگی کے معاملات اور مشکلات کو بھی غزل میں دیکھنا اور سننا چاہا۔ اس کے لیے غزل میں مختلف موضوعات رفتہ رفتہ شامل ہوتے گئے، بلکہ کسی شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے، چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے، پیار سے بھی ضروری کئی کام ہیں، پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے۔ پھر اب سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ محض پیار یعنی حسن اور عشق کی زندگی کے لیے زندگی کا بیش قیمتی سرمایہ نہیں ہے جسے نغمات میں سنایا جائے اور پیش کیا جائے، بلکہ زندگی کے سرمایہ میں ہر وہ چیزیں شامل ہیں جو انسان کو زندگی کی حقیقتوں سے قریب لے جاتی ہے، انسانی زندگی کے مسائل کو پیش کرتی ہیں۔ غزل میں تصور کائنات کی جب بات آتی ہے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح سے آیا ہے کہ وہ صرف شاعری، وہ غزل جس میں حیات اور کائنات کے تمام معاملات کو پیش کیا جانا ہی غزل میں تصور کائنات کہلاتا ہے۔ اگر آپ سے سوال ہو کہ غزل میں تصور کائنات سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو جواب آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف شاعری جس میں حسن اور عشق کا تذکرہ ہوتا ہے اسے غزل کہتے ہیں، لیکن جب ہم غزل میں تصور کائنات کی بات کرتے ہیں اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غزل میں تصور کائنات سے مراد وہ حقیقت ہے جہاں پر غزل میں حسن اور عشق کے ساتھ حیات اور کائنات کے تمام تر معاملات کو، جس میں سماج، مذہب، فلسفہ، سیاست اور اخلاقیات، سارے آفات سماوی، مناظر فطرت وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہوں گے۔ اس سے مناظر فطرت کی عکاسی کرتے ہوئے کسی شاعر نے لکھا کہ مناظر فطرت یا یوں کہیں کہ آفات سماوی، جو قدرتی آفات جو قدرت سے وابستہ موضوعات ہوتے ہیں، کبھی سونامی لہر آتی ہے، کبھی بھوکمپ آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، یہ بھی کہ ہماری شاعری کا حصہ بنے، غزل میں شامل ہو، اس کے چونکہ یہ بھی تو ہمارے کائنات کا ایک حصہ ہے۔ کسی شاعر نے آفات سماوی یعنی کہ سونامی لہر کے بارے میں کیا خوب لکھا تھا کہ کسی شاعر نے آفات سماوی کے بارے میں، جو کہ آفات سماوی بھی غزل کا ایک حصہ ہے اور مناظر فطرت بھی غزل کا ایک حصہ ہے، انسان کی ثنا خوانی انسان کے ذریعہ کی جائے وہ بھی غزل کا ایک حصہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، اب یہ وہ شعر ہے جو کسی انسان کی تعریف، اس کی صلاحیت کی تعریف پر مبنی ہے، اور یہ بھی غزل کے تصور کائنات میں شامل ہے، کیونکہ انسان کی تعریف انسان کے ذریعے انسان کی تعریف، یہ دونوں انسان ہوتا ہے، جس کی تعریف ہو رہی وہ بھی کائنات کا حصہ ہے، جس کو جو تعریف کر رہا ہے وہ بھی کائنات کا حصہ ہے، اس لیے یہ بھی غزل میں شامل ہے۔ غزل کے موضوع میں ہر وہ بات شامل ہو جاتی ہے جس کا تعلق حیات اور کائنات سے ہے۔ غزل میں تصور کائنات ایک جدید نظریہ ہے، اور ترقی پسند تحریک کا جب آغاز ہوتا ہے تو پھر ہماری غزل ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر کے ظلم و ستم کے خلاف صلاحیت ایجاد کرنے کی قابل بن جاتی ہے، اور غزل کہتی ہے کہ متائے لہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متائے لہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے۔ مطلب یہ ہے کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ غزل کے موضوعات میں بھی تبدیلی ہوتی گئی، اور رفتہ رفتہ ہر وہ موضوع جو حیات اور کائنات سے وابستہ ہوتے ہیں اور غزل میں شامل ہوتے گئے، یہی غزل میں تصور کائنات ہے۔ آج کے اس موضوع پر بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔